بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جب نظر
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذکر حبیب ہوتا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جب سے نہیں بولے سبحان اللہ بچے اتنے اچھے نہ پڑھے سن رہے تھے. یہ برف ٹھنڈا ہونا پانی سے بنتا نا برف سے پیاس بجھتی پگھلنے کے بعد وہ پانی پیو تو پیاس بجھتی. جب سے برف ہونے بڑے ہوئے تھے آپ کسی کام کے نہیں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں ذرا سخت کہنے والا ہوں. کسی دل کو تکلیف پہنچی تو مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں. اپنے گھر میں راستے سے ہمارا مکان ہے 50 سال کے آمنے سے سامنے سے جاتے رہتے بلاتے ان کو آئیے آئیے بلاتے کیا نہیں بلاتے. جب کوئی ہمارے پاس آیا تو وہ دیکھتے کہ وہ آنے والا ہمارا کوئی نہیں. خالی نام پوچھ لے کے آیا کچھ رام سے آیا یا میرا کوئی عزیز ہے کوئی دوست ہے. اس میں بھی درجے ہوتے ہیں لیکن جو عزیز رہتا جو دوست رہتا اس کو گھر میں بلاتے نا. اور ماں باقی اور باہر سے گھر لے کے خدا حافظ سمجھ گیا ہوں گے تو خدا حافظ ہو گئے. جو محفل میں بیٹھے وہ ان کے ہے جو محفل سے اٹھے وہ ان کے نہیں ہے. بس ایک رسم ادائیگی کو آئے تھے اور رسم پوری کر لی. لیکن دیکھو ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا کوئی چاہنے والا کوئی باہر سے آ رہا تو کتنے گھنٹے ایئرپورٹ پہ ٹھہرتے بھائی اسٹیشن پر کتنے دیر ٹھہرتے کیوں ٹھہرتے؟ اس سے دل کا تعلق ہے اس سے خون کا رشتہ ہے اس سے روح کا رشتہ ہے. اس کے اقتدار میں ہم تکلیف اٹھانا برداشت کرتے اور ہم جس کے جان ہم محبت کا دعویٰ کرتے جس کے نعرے لگاتے ان کے ذکر میں بیٹھنے کے بعد سے نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ سب نعرے کھوکھلے ہے نہیں ہے. آج جو حشر ہو رہا نا ہمارا یہی ہے زبان ایک ہے عمل ایک ہے. سمجھے آپ زبان ایک ہے اور عمل ایک ہے یہی حشر ہے. اب اس کے بعد آپ اعلان کر دیے صبح میں 7 بجے سے جو ہے نا وہ سرکار کی جانب سے سب کو 500 روپے دینے کو تو ابھی سے جا کے نہیں لگاتے. سامنے والے کو پیچھے کھینچتے ہیں سامنے والے تو پیچھے جاتے سامنے آئے گے بیٹھو نہیں پیچھے جائیں گے اور جب پیچھے جگہ ہے سامنے والے کو ڈھکل کے آئے گے. سوچ دیکھو بہت کرو اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں خالق کائنات فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رکھیے چھوٹے مہینہ کی طرح قرآن سنیے وہ ہو گیا ہم تراویح پڑھیے. جس طرح سے چھوٹے مہینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں. 4 حروف آ گیا تو بڑے چھوٹوں کا کام ختم ہو گیا. اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ فلانا فلانا سمجھنے لگے. اور یاد رکھو آپ ایک شہر میں 2 چیز نہیں سما سکتی. ایک سیاہی اور ایک سفیدی سما سکتی. ایک شیشے میں دونوں آ سکتے نہیں آ سکتے.
تو ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنے دل کو پاک صاف کرو، اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھاؤ۔ اب اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں بہت اللہ کی محبت ہے، بہت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے جو نہ بیزاری کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ کے حدیث فرما رہے، بڑوں کی عزت جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کوئی کر رہا حدیث شریف ہے، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے ماں باپ کے آواز میں اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ آج بولے پھر بیٹھا ہے، الحمدللہ چہرہ ہے، چھپا ہے، جو کچھ ہے، ہاتھ میں تسبیح، اٹھتے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جہاں ریاکاری رہتی وہاں حقیقت نہیں رہتا، اور جو خلیل جو نا مانگنا ہے، جو گھڑے میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے اس میں آواز نہیں آتی، اور جس میں تھوڑا رہتا نا بہت آواز آتی، میں ہوں بول کے بتاتا ہوں، تھوڑا ہے نا کمزور سے بھرا ہوا ہے تو آواز ہی نہیں کرتا ہوں، نہیں بولتا اپنی جگہ مست۔ تو آج حال یہ ہے ہمارا کہ نمازیں بولے، روزے بولے، سب کچھ ہے نہیں، لیکن ہمارا نفس ہمارا پاک نہیں ہوتا، ہماری سوچ پاک نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کیسے؟ خالق کائنات فرماتا ہے، اللہ ہمارا کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کیا بول سکتے بولو؟ ارے بولو بھائی، ارے مسلمان ہے ماشاء اللہ، دربار پڑھنے والے کہاں ہے اللہ؟ عرش پر ہے، تو پھر یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کیا آپ سے آگے بڑھا ذرا چلو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ وہ بولا اللہ، اب اللہ عرش پہ ہے تو ہم یہاں کون ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مکے میں کیا کر رہے ہیں؟ کعبے میں کیا کر رہے ہیں؟ مکہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ کہاں ہے؟ ہماری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور وہ یہ نہیں بولا کہ میں مسلمانوں کی شہر سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے، مسلمین نہیں ہے، وہ عالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، وہ تمام مخلوقات کا رب ہے وہ۔ تو پھر اللہ کیا فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تفصیل مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے نا، سب کے جتنے جاندار ہے سب کے زیادہ، سب کے شہر سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہے۔ یہ بھی جنا بتلایا گیا کہ خالق کائنات اماوس کی رات میں، اماوس کی رات تو سب سے کالی ہوتی ہے، اماوس کی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی، تصور کر سکتے؟ لہر بنا ہوئی تو کونے والے سامنے کوئی ہاتھوں میں مارتے رہتے، گھنٹے بج جاتے، خالی لہر بنا ہوئی۔ اماوس کی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو ہمارا رب اس کو دیکھتا ہے، اس کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ ہے ایمان والا ہے، وہ مڑے کہا ہے، ارے بھائی آپ پہن لوں خیلے وجہ بولی، اس کو گھرے نہیں کیا کہاں گئی نماز؟ ہو گیا کہاں گیا؟ خالی واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ بولے کہ ختم ہو گیا۔
آپ لوگ بھی وہی بولے گا مفتی صاحب کیا بیان کر رہے ہو بھائی بہت اچھا بیان کر کیا ہو جائے کس بھی یاد رہتا اس لیے فارسی میں ایک کہاوت ہے آمدن نشستن گفتن برخاستن آئے بیٹھے بات کرے اور چلے گئے کوئی کام کریں ارے ادنا جو نہ گوبر زمین پہ گرا تو مٹی لے کے اٹھا کیسی مثال دی گئی ہے دیکھو تو کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں اسے بھی گئے گزرے ہیں گوبر نیچے گرا تو مٹی لے کے اٹھا اور حضرت سعدی علیہ رحمہ ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کا نام ان کا لکھا ہوا ہے تو مٹی کا بوٹا بنانا مٹی کا پودا گلاب کا پودا جو کنڈے میں لگا دے تو اس کنڈے میں ایک ایسا مٹی لے کے انہوں خوشبو سونگے ایسا سونگے تو مٹی میں مٹی کی وہ آنا چاہیے نا مٹی میں تو اس میں گلاب کی خوشبو ہے تو حضرت سعدی علیہ رحمہ اس مٹی سے مخاطب ہوئے کہنے لگے اے مٹی وہ مٹی ہے تجھ میں مٹی کی خوشبو آنا چاہیے تھا یہ گلاب کی خوشبو کیسے آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس مٹی کو گویا ہی عطا کیا تو مٹی میں سے آواز آئی اے سعدی میں برسوں سے گلاب کی صحبت میں ہوں میں برسوں سے گلاب کی صحبت میں ہوں اگر رنگ نہیں لائی تو کیا ہوا تھا خوشبو بھی نہیں لا سکتی تو حضرت سعدی علیہ رحمہ شعر لکھے صحبت صالح توا صالح کنت صحبت صالح توا صالح کنت صحبت صالح توا صالح کنت جو اچھوں کی صحبت میں رہے گا وہ اچھا ہوگا اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا وہ برا یہ صحبت کا اثر اور کاروباری ذہن آج دین میں کاروباری ذہن اتنا آ گیا ہے کہ اب کیا بولوں میں سمجھ سکتے آپ لوگ زیادہ بولنے کے تو دل دکھتا وہ بھی ایک دور تھا جو ہمارے اساتذہ سائیکل پر سفر کرتے ہوئے 5-6 گھنٹے اللہ کے بندوں کی خدمت کیے ان کی زبان میں تاثیر تھی کہنے میں تاثیر تھی لیکن آج کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے 2 گھنٹے دعائیں اور ہو رہے ہیں ہمارے کیا بات ہے بات کیوں اثر نہیں ہو رہا کلام پاک میں اب بھی ہے دفاع شہری کی تاثیر اثر لیکن نہیں ہے پڑھنے والوں کی زبان پڑھنے والوں حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مدار جو نا فتح پور سیکری میں ہے تو جب وہ حیات تھے تو ان کے پاس کوئی بھی ضرورت مند آتا تو آپ کیا کرتے تھے وہ سامنے پتھرے پڑے ہوئے اس کو کہتے کہ اس کو پتھر اٹھا کر لاؤ تو پتھر اٹھا کر لاتا آپ کچھ پڑھ کے وہ سونا بن جاتا تو کئی ضرورت مندوں کو آپ دوڑنا ان کی حاجت پوری کرتے ایک خادم برسوں آپ کے ساتھ تھا ایک مطلب بولا سرکار اتنے برسوں سے آپ کی خدمت کیا ہوں میں اب مجھے کچھ دیجیے آپ کیا دیو اب آپ جو پڑھ کے پھوٹتے جو سونا ہو جاتا تھا وہ ہونا نہیں کیا ہونا جو پھوٹتے جو سونا ہو جاتا وہ ہونا ارے آگے تیرے دل میں دنیا کی محبت تو دیکھا میں جو پڑھ کے جو دیتا ہوں ضرورت مند کے واسطے دیتا ہوں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں میں نہیں کرتا مگر تو آ گیا ٹھیک ہے ایک شرط دوں گا وہ بتا دوں گا تجھے اب تو میرے پاس نہیں جانا چلے آنے والا وہ دیجیے تو کہیں کروں گا دنیا چاہتی آج ہے نا غلط نکل گئی تو برخاست ہونا ہے آپ دیکھو جانتے غلط نہیں نکلی ارے صاحب میں آپ کا جو نا شکریہ ادا کرتا ہوں زندگی بھر تک آپ کا احسان نہیں بولتا ہوں میرے پاس ہوتا نہیں صاحب ایسا تھا آپ کو مدد نہیں ہوتا
होते जो ना कहा है दवा का आयुधा का दूसरे से इंसान की फितरत है। बोले आ गया दादी, तो बोले ठीक है सुन। बोले जो मैं पढ़ के पूछता हूँ क्या है, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, अलहम्दुलिल्लाह सूरा। क्या बोले अलहम्दुलिल्लाह सूरा पढ़ो, इतना ही और जाओ भाई जा। एक पहाड़ पे चले गया, एक पत्थर लिया, लेके बैठ गया, अरे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम पढ़ते रहा, खूब फूकते रहा, पढ़ते रहा, फूकते रहा। रात गुजर गई, दिन चले गया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन आया, बोले सरकार क्या है, आप वही दुआ दिए। बोले गंगा का क्या बोल रहा तू, सरकार में इतने लेके बैठा पढ़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो हज़रत से सलीम मिश्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाए गंगा का अरे दुआ तो वो है लेकिन जबान से लिखी कहाँ है तेरे पास, जबान से लिखी कहाँ से लाएगा, दुआ तो ये। शायर ने कहा कि कलाम पाक में भी है तोहफे शहर की तासीर। शहर बोलते हैं जादू। आज हम लोग का जादू है, बच्चा जरा कुछ भी होगा तो करा दिए कोई भी, वो लेके कुरान के गायब पढ़ेंगे नहीं, गली गली फिरेंगे, 4 सालों के बाद जाएंगे, ईमान खत्म कर लेंगे, लेकिन अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे, अल्लाह के महबूब बंदों के पास नहीं जाएंगे, चोरों डाकुओं के पास जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरत से ज्यादा नजदीक है, बशर्ते कि तुम उसको समझो। अब अगर कोई बंदा, अब एक मिसाल है, बच्चा है बाप के साथ जा रहा तो वो शरारत करता, किसी को गाली देता, किसी को धब्बा मारता। अगर उसका बचपने का 2 दिन के बाद हम करते कहाँ है वो डराता बाबा साथ है, और अगर नहीं रहे तो बाप और बड़े भाई नहीं रहे तो पूरा जन्नत बता देता है ना। बने में सुख रही हंसने की बात नहीं है, हर बच्चे में जो ना शरारत है, किसी में कम या किसी में ज्यादा, लेकिन है बड़ा। तो ये बात छोटी है, लेकिन इसकी गहराई को समझो, इसकी गहराई को समझो कि अगर बंदा अपने रब को इसी तरह ये मान ले, ये समझ ले कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है, तो अपने जो है ना मुस्तफा नगर में रह के मैं चाहता हूँ ये बात बोलता घर में रह के बच्चे को बोलता, नहीं है बोलो तो बच्चा भी आगे बोलता, बाबा बोल रहा नहीं है बोलो वो नहीं बोलता। बाप झूठ बोला तो बच्चा कहीं को बोलेगा, खुला बोलता अंकल बाबा बोल रहे नहीं है बोलो वो नहीं बोलता। आज ये हाल हो गया, फैशन हो गया, झूठ बोलना, धोखा देना। तो जबान में असर कहाँ से आएगा भाई, जबान में असर कहाँ से आएगा, यानी जो बंदा, जो मुसलमान गुनाह को गुनाह नहीं समझा तो उसको तौबा की तौफीक नहीं होती है। ये बोलता मैं करे क्या, कि मैं क्या क्या। आज बनी इस्राइल की बहुत बड़ी जो ना बुजुर्ग का वाक़या सुना आपको। एक जजीरा था, जजीरा समझते ना, अतराफ में पानी, बीच में जो ना अंग्रेजी में कुछ बोलते उसको, अब तो अंग्रेजी में नहीं है, एक ही बार दिया था उसके बाद नहीं हुआ समझा, उर्दू मीडियम की है। तो जजीरा अतराफ में पानी, बीच में पहाड़ का टीला, तो वहाँ पर वो रहा करते थे। और रोज आना उस पहाड़ पर जो ना एक अनार का दरख्त था, तो रोज एक अनार निकलता, तो अल्लाह के महबूब बंदे दिन में रोजा रहते और रात में वो अनार से इफ्तार करके और फिर इबादत में लग जाते। अब बताओ आप, उस जजीरे में वहाँ पर कोई गुनाह का तस्वुर हो सकता, किसी को झूठ बोल सकते, चोरी कर सकते, धोखा दे सकते नहीं। अच्छा ये इबादत किसी को बताने के लिए कर सकते, कोई है नहीं तो किसी को बताएंगे। तो रात बंदे का रास्ता वहां बना, तो इस तरीके से उनकी उम्र 600 साल गुजरी। पहले के उम्मतों की उम्रें 600, 800, 900, अगर 900 साल थे, 600 साल उम्र गुजरी। 600 साल के बाद
جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے بندے جا میں تجھے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دوں جنت میں جا. اب اگر بچہ اچھا سبق پڑھا اسکول میں کلاس میں کوئی غلطی نہیں کرا اگر اس کو جو نا جھڑکی بھی دو تو پلٹ کے نہیں پوچھا میں کیا غلطی کرا ہوں چاہے ماں ہو باپ ہو یا استاد ہو ارے کیا غلطی کرا تو ڈرا رہا میرے کو جب ہاتھ پکڑو کہیں پکڑو سبق برابر پڑھا میں اور وہ بھی بندہ ہے بولا ہاں تیرے رحم و کرم سے معاف کر دیتا ارے میں غلطی کیا کرا ہوں گناہ کیا کرا کسی کو جھوٹ بولا خطر کرا کیا کرا کچھ بھی نہیں 600 سال خالص تیرے لیے عبادتیں دے دیا کرو کسی کو بتانے کے لیے بھی نہیں تو جب میں گناہ ہی نہیں کرا تو پھر سزا نہیں کی پھر معافی کی بات کی تیرا رحم کرم کی مجھے کیا ضرورت ہے بھائی جو قیدی ہوتا ہے اس کو ضمانت دی جاتی جو کھلا ہے وہ میں تیری ضمانت دے دو اس بات کی بات سمجھ میں آنے والی ہے نا اللہ تعالیٰ بولا رہے بندے جا کل کو بحث کر رہا جا میں اپنے رحم و کرم سے تجھے معاف کر دوں جنت میں جا بولا نہیں مجھے رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے میرے 600 سال کی عبادت کا بدلہ دے جیسا کہ ہم سن رہے ہیں نا رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا اس واسطے ایک سال سے کوئی بھی اللہ کے نام پہ نہیں نکالتا انتظام میں رہتا رمضان آتے ایک کے 70 ملتے ہوئے دیکھو دیکھو کوئی انکار نہیں ہے حدیث شریف ہے لیکن انسان کی سوچ ایک بہت بڑے کروڑپتی ہے وہ خلیفہ ملاقاتی ہے وہ ایک سال میں 11 مہینے تو کوئی بھی آگے 5 پیسے نہیں دیتا رمضان میں آنا ارے بیمار ہے انہیں سیریس ہے میں کیا کروں گا ایسی رمضان میں سوچ ہے وہ 600 سال جو مسلسل عبادت کی بولا پروردگار میرے رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے پر جو 600 سال عبادت کیا ہونا اس کا اجر جو تو نے وعدہ کیا ہے جو تو نے وعدہ کیا ہے بات پر سنتے نا پابندی سے نماز پڑھیں تو جنت میں جائیں گے نہیں پڑھیں گے تو یہ عذاب ہوگا تو سے اثر کر برابر کچھ نہیں ہے لیکن ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا نماز پڑھو تو جنت کے لالچ میں پڑھو دوزخ کے ڈر سے پڑھو نہیں پڑھے تو دوزخ میں چلتے پڑھے تو جنت ملتی یہ ہے نا ذرا بولو بھائی یہ ہے نا اور دعا میں وہ کہتے یا اللہ میرے کو جنت میں جگہ دے جنت کس کی انہیں ہمارا یہ ہوا تو جنت ہماری ہوتی ہے کیا ہے اب اور بولو گا ارے جنت والے کو نہیں پہچان رہے ہاں اس کی مسلسل نافرمانی کر رہے اور اس کو بول رہے میں تیری بات نہیں سنتا تو جنت دے پر بہت ہی لگی رہی بنا کے رکھتے ارے کیا ہے وہ تو فکروں کا پھر سب سے سماواتی والا تو بندہ والا 626 اس کی حرارت کیا ہے معلوم نہیں معلوم بچے نوجوان بچے سن لو یار دوزخ کی ایک چنگاری کو 70,000 سال کتنے 70,000 سال اس کو سمندر میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھا گیا تو وہ کالے سے سفید ہوئی پھر 70,000 سال اس کو پھر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھا گیا تو سفید سے لال ہوئی تو ہمارے پاس ہے 140,000 سال یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کی تبدیلی ہم ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تو حقیقی آگ کا کیا ہونا اس کی تبدیلی ہوگی قدرت کا نظام نہیں ہے قدرت کا اظہار ہے تو جب دوزخ کے قریب لے جا رہے تھے تو ان کو پانی کی پیاس لگی ایک فرشتہ پانی لے کے ڈرا ہوا ہے بولا بھائی پانی پانی اوپر پہ نہیں ملتا ہے پانی گھوڑ پہ نہیں ملتا پانی ثواب ہے وہاں دنیا میں ہے ثواب کیا کیا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے ارے کیا ہے میرے پاس ہے نا 600 سال کی بات
کیا ہے 600 سال کی عبادت کا ثواب ہے نا 200 سال کی عبادت کا ثواب کیوں پانی دیتی کام پہ تو نہیں ہے سمجھ تم پیاس تو بجا دیتا 200 سال کی عبادت کا ثواب دے دیے کٹورا پانی پی پھر تھوڑے فاصلے پر پھر پیاس لگی پھر اور اوپر چلا 2 لاکھ کے قریب اور اوپر چلا 3 ہو گئے 3 کروڑ روپے کی قیمت کتنی ہوئی 600 سال آواز آئی بندے کو واپس کرو اللہ تعالیٰ بلائے بندے جا اپنے راموں کرم سے تم کو بخش ضرور جنت میں جا کہیں بھی جاؤ 600 سال کی عبادت کا ثواب نہیں تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ارے وہ نامیدار بندی ارے وہ احسان فراموش تیری 600 سال کی عبادت 30 کروڑ پانی میں پی گئی 3 کروڑ اب تو مجھے حساب دے میری دنیا میں کتنا پانی پیا پانی کیا کتنے اناج کھایا کتنی میری ہوا لیا میری زمین پہ کیسا رہا میرے آسمان پہ آسمان کے نیچے کیسا رہا اس کا تو حساب سے میں تیری عبادت کا حساب دے دے سکتا بابا ہماری حیثیت یہ ہے آج اگر فنون کس لیے بتاؤ ارے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہماری عبادت کی حیثیت ہے نہ ہمارے خود کی حیثیت ہے اور دیکھو بڑے بڑے کرنے والوں کو آج دنیا میں جو ہے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن بات کیا کیوں نہیں اتر رہی کیونکہ آپ اتار لینا نہیں چاہتے اور بولنے والے اتارنا نہیں چاہتے سمجھا اب وہ ہمارے امام صاحب خطیب صاحب جو نا کیونکہ مسلموں سے واقع ہوتے ارے ان کے کاروبار ہے کوئی لکھا ہوا نہیں میں بولا تو لکھا ہوا جانا ان کے پرانے کاروبار ہے ارے ان کے بھی میں نہیں گیا تو میری نوکری جاتی آگے ہی مسئلہ 4 جگہوں کے واسطے ایمان کا سودا اب 1 گھنٹہ جو نا پکار لیتے بیٹھے تو کہاں سے سنوں گا جس دل میں خدا نہ ہو تو زبان میں کیسے کہوں گی اللہ کا خوف نہ ہو اور سنانے والوں کو سدھارنے کا جذبہ نہ ہو تو بات کہاں سے نہیں ہوگی حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتے تو 70,000 کا مجموعہ ہوتا 70,000 کا مجموعہ اور یہ ہمارے پاس یہ سہولت ہے اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا تو روایت میں آیا ہے کہ پیرانے میں جب بیان کرتے تو سامنے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو جیسا سنتا تھا آخری کونوں میں بیٹھنے والا بھی اسی انداز میں سنتا یہ ہے روحانی طاقت یہ ہے طلب اور جب آپ بیان کرتے تو کئی ہزار بے ہوش ہو جاتے اور کئی سو کی روح نکل جاتی اس انداز میں آپ دورہ بیان کرتے تو آپ کے ساتھ آتے حضرت عبدالرزاق قادری بڑے عالم و فاضل تھے انہوں نے بیان 1 گھنٹہ سے 1 گھنٹے تک عالمانہ انداز میں گفتگو کی تمام مجمع سنا اور اس کے بعد جب پیرانے کے منبر پر بیٹھے تو گھر کا ایک واقعہ بیان کیے کہ دیکھو عبدالرزاق کی ماں نے انڈے کو چھیکے پر رکھا تھا جب وہ نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نیچے گر کے پھوٹ گیا یہ سننا تھا مجمع میں گمراہ مچ گیا لوگ ہچوں کے آگے یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ سمجھنے کے واسطے بابر کرنا پڑتا وہاں بھی بول رہی کہ انڈا اوپر رکھ کے گر گیا یہ کیا ہے سمجھ آئے یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتی اپنے بچاؤ کے لیے آپ ہر بار استعمال کرنا کرنا دعا لیکن دعا کب کرنا کہ ہم پہلے اپنے غلطیوں پر نادم ہو کے دعا کرنا کہ میں یہ گناہ کیا ہوں آج کوئی نادم ہو رہا دعا کرنے والے نادم ہو رہا آمین بولنے والے کافی ہو گئے دعا کرنے والا نادم نہیں ہو رہا تو آمین بولنے والے کافی ہو گئے حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد
اختیار. وہ دل میں سوچیے شہنشاہ اورنگزیب آئے, آنے کے بعد اورنگزیب کے بعد جو ہے نا صوفی سربت ٹھہرے ہوئے ہیں. تو صوفی سربت جو نا نیت کے رب نماز میں کیا بولتے, 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے میرا کعبے شریف کے تابع امام کے, یہ بولتے ہیں نا. صوفی سربت بولے ایمان کی نیت میرے قدموں کے نیچے, نماز ہوگی ایمان کی نیت میرے قدموں کے نیچے. اور ایک تھوڑی رکعت مان لیے تھے, نماز ہونے کے بعد میں بولے صاحب کیا ہے آپ کی نیت جو ہے ایمان آپ کے قدموں کے, ایمان کی نیت آپ کے قدموں کے نیچے کیسی. تو بولے پہلے پوچھو تو صحیح تمہارے امام سے کیا نیت بنا تھا, پوچھو کیا ارادہ تھا ان کا. اورنگزیب بہت تیز اٹھے سرا, کیا امام صاحب کیا نیت ہے. سرکار میں یہ سوچ لیا تھا اچھا نماز پڑھا تو آپ انعام دیں گے. اب امام کے لیے اچھا ہو تو مسلح آ جائیں گے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلخید غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ نہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اور صاحب بدعتی نہ رہے. وہ مؤسس کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے خورا ہو کر, اور بولتے آج ظالموں پر ظلم کرنا نہیں کرا تو کیا کرے گا, کیا ہوگا. ارے ہم جس کے ہیں ہم اس کے نہیں ہوئے, ہم کو جس نے پیدا کیا ہم اس کے نہیں ہوئے. تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے کھوبر میں رہیں گے نا. جو پھل درخت کو لگا ہوا رہتا تو مالی اس کی حفاظت کرتا, اس کو توڑتا, اس سے فائدہ ہوتا, اور جو پھل نیچے گر جاتا اس کو کیا کرتے, ٹھوکروں میں آ جاتا ہوتے, ایسے باتوں کر دیتے, بھولی میں جاتا, ندی میں جاتا, نالے میں جاتا, ہے نا. تو ہم ہمارے مالک سے اگر جڑے ہوئے ہوتے تو آج یہ نوبت کیوں ہوتی. تو حضرت اورنگزیب بولے ہاں انہیں وہ نیت کیا ہوگا, وہ ایمان کی نیت تمہارے قدموں کے نیچے کہتا ہے. تو بولے کھو جایا, کھودے تو وہاں خزانہ نکلا, خزانہ نکلا. تو دیکھو انہیں جو ہے تم شہنشاہ ہے, تم پر بھروسہ کرا, تم کو شہنشاہ بنانے والے پر بھروسہ نہیں کرا. نہیں خدا کو بھول گئے لوگ, فکر روزی گئی, خیال رزق ہے رزاق کا خیال ہے. رزق کے واسطے بھاگنے دوڑنے کی تو فکر ہے, دینے والے کی فکر نہیں. ارے دیگا کاسی ملے گا. تو میرے بھائی یہ مبارک راتوں میں یہ ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے. باپ بولیں گے صوفی صاحب آدھا گھنٹہ آپ ادھر ادھر کی باتیں بولی, اس لیے بولا کہ میں جو بولوں گا اس کو دل میں اتارنا. اگر میں سیدھا بول دیتا, ایک مہینہ روزے رہے, تراویح بھی پڑھ رہے, راتوں میں بھی جگ رہے, پھر 11 بجے کیا ہو جاتا, کیا ہوتا. ارے سوچو بھائی بولو, خالی دنیا میں کوئی جاؤ ہے نہیں ہے فرض کی. تو ہماری ایک مہینے کی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی, یہ ریاکاری تھی, یہ دکھاوا تھا, یہ اللہ کی محبت میں نہیں تھا. اگر اللہ کی محبت میں ہوتا تو یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہمارے کو پورا اور 11 مہینے تک لے لی جاتی, اس کا اثر ہوگا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ ہم روزے میں پکے. اب ایسے ایسے آپ کو مثال دے سکتا ہوں, حالانکہ یہ دیکھ رہے سارا دن مگر غور نہیں کرتے. اب فجر کی نماز پڑھتے یار تم لوگ فجر پڑھتے سو جاتے نا, 10-11 بجے نکلتے سوال کیا بھائی کھولا ہے, سر دعوت ہوتا الحمدللہ بولا الحمدللہ. اب اس کے بعد انہیں بولا آپ الحمدللہ میں بھی ہوں. تو یعنی اب انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں, انہیں میرے کو پوچھنا میں رو رہا ہوں کیا تم ہے کیا, بول کے نہیں پوچھ رہا. اس کے بعد میرے رہا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے آپ. اللہ کا رب کا بندے کا معاملہ ہے, اس سے ہمارا ان کا کیا تعلق ہے. اب
اب دیکھو سارا دن چبوتوں پہ بیٹھتے دکانوں کے پاس بیٹھتے ادا ہوتے تو بھی میرے بھائی چلو ادا ہوتے نماز کو چلو انہیں نماز کو چلو بول کے نہیں بولا بھائی جا رہا ہوں جیسے بول کے بولا اور کرو اگر اس کے دل میں رہتا ہے اس کو مسجد کو لے کے جانا جو منترا مانتے بیٹھے ہوگا تمہیں اللہ کا حکم دلاتا تھا یہ ریاکاری ہے یہ دکھاوا ہے تو ہمارا یہ ایک مہینے کی عبادت بھی ہم چھوٹے چھوٹے غلطیاں کر کے ہم اس کو رائے گار کر لے رہے ہیں ہم رائے گار کر لے رہے ہیں دیکھو آپ شیطان بن ہو جاتا معلوم ہے نا ایک حدیث بھی سنے نا پھر کون سا شیطان ہے بڑھا ڈالا کون سا شیطان ہے جو بڑھا ڈالا تو کہنے والے نے کہا کہ ہنسی آتی ہے اس کو حضرت انسان پر فعل پر خود کے لیے لعنت کرے شیطان پر برا کام خود کر رہا اور لعنت دے رہا شیطان کے اوپر اب شیطانی صحبت شرمانا ارے میں بڑا بدنام ہو گیا میں بڑا بدنام ہو گیا یہ لوگ میرے کو بدنام کر دیے میرے سے 10 گنا آگے ہے میرے سے 10 گنا آگے ہے ہاتھ میں قرآن لے کے جھوٹ بول رہا سینے میں قرآن لے کے جھوٹ بول رہا چاچا نے ہو رہا اللہ کا خوف دل سے نکل گیا بڑوں کا ادب دل سے نکل گیا چھوٹے بڑوں کا لحاظ نکل گیا تم کہاں کی عبادت نہیں کی بھائی کہاں کی نہیں کی بتاؤ آپ یہ رات کا یہ پیغام ہے 1000 مہینوں سے افضل ان کے لیے ہے جو اپنے رب کو اپنے دل میں سما چکے آپ کے میرے وقت میں نہیں ہے اسکول میں فرسٹ پرائز کس کو ملتا جو اچھا پڑھا اس کو ملتا نا پورے کلاس میں جتنے بچے رہتے ان کو ملتے نہیں ملتا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس کے بعد میں نارمل ہے نہیں تو یہ بھی 1000 مہینوں کا ثواب آپ کو بھی ملنے والا نہیں ہے وہ اللہ کے بندوں کو ملنے والا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رو رو کے آج کے دن اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے ابھی گناہ معاف کرنے کا مطلب توبہ توبہ اب سے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں باہر نکلتے اب آپ بولیں گے غلط نہیں ایک دوسرے کی غیبت چغلی روزے میں کہاں ہے بھائی بولا یہ رات اور اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارا کیسا حکمت والا پروردگار ہے انسان نہیں سمجھ سکتا اللہ کا ایوریج دوسری کو یہ پڑھتا اللہ کا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے بندہ نہیں سمجھتا اب آپ دنیا میں اگر آئیں گے تو کئی جو نا انسان پیدائشی اندھے رہتے کیا اللہ نے کی شادی میں دو آنکھوں کی کمی تھی ڈاکٹر کیوں نہیں دیا سننے والی بات ہے نا تو کسی کو کسی نعمت سے محروم کرنا بھی وہ اللہ کی حکمت ہے کوئی پیدائشی لمبے پیدا ہو تو کیا اللہ نہیں دے سکتا تھا اللہ کی حکمت ہے لیکن بندہ سمجھتا تھا ایک بادشاہ کا وزیر تھا 2-3 منٹ کی بات ایک مثال ہے کیونکہ جب تک کہ ہم کو اس کی حقیقت سمجھ میں نہ جائے ہم اس کے مخاطب نہیں پہنچ سکتے تو ہر کام میں وہ بادشاہ کا وزیر کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے تو ایک مرتبہ بادشاہ سیب کاٹ رہا تھا سیب کاٹنے کے انگلی کر گئی تو وزیر بولا بادشاہ سلامت اس میں اللہ کی مصلحت ہے بادشاہ خیر دماغ کی بادشاہ نے کہیں کو جا رہے ہیں اپنے گلی میں لے لو کو لے لو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائٹ سوفٹ کھانے کا مستری بڑھ کے دیکھتے جب انہیں کر کے چلنا شروع کرتا چلا تو سر ارے میرا ہے نہیں دو بندہ پولیس اسٹیشن کو جا کے آیا تو کہا جائے بنے گا بھائی ہاں ٹھیک ہے اب وہ بادشاہ ہے میں بولا کمبخت میری انگلی کٹ گئی اور تو اللہ
اللہ راضی سے نہیں بادشاہ نہیں اللہ کی مقصد ہے اس میں جو آپ کی انگلی کر دی تو بادشاہ بڑا جیل میں ڈالا تو جب جیل میں نہیں ڈالے تھے تو وزیر کے زبان سے بڑا بادشاہ آپ تو میں تو جیل میں ڈال رہے نا اس میں بھی اللہ کی مقصد ہے ارے پاگل ہو گیا ابھی انگلی کٹی تو اللہ کی مقصد جیل میں ڈالو تو اللہ کی مقصد پاگل ہوگا تھوڑے دن جو اندھیرے میں رہے گا تو سدھر جائے گا 4-5 دن کے بعد میں بادشاہ کو شکار کا شوق ہوتا تھا پہلے شکار کے لیے نکلے لشکر لے کے نکلے جب جنگل میں پہنچے تو ہرن پر نظر پڑی خوبصورت ہرن سامنے آیا اب وہ ہرن کو انہوں نے زندہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا اب ہرن چوکڑی بھرتے 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 جو نا وہ بھگائے بادشاہ کو انہوں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے اور جنگل میں ایسے مقام پہ چلے گئے جہاں پر جنگلی قبائلی لوگ رہتے وہاں کہتے بادشاہ چلتی تھی انہوں کہتے بجاتے ہیں بادشاہ میں دلی رہا ہے گھر چلتا ہوں آگا دلی لائی ہے گھر ہر کو پکڑ لیے بادشاہ ذرا اب اس دن ان کا عید کا دن تھا تو انہوں اپنے بابت بدھ کے واسطے ایک انسان کو قربانی دینے کے واسطے انسان کی تلاش میں نکلے تھے یہ بدلا بھی لیا ارے آج تو ہماری عید ہو گئی 2-3 دن سے پھر رہتے آج مل گیا چلو آج اس کی بلی لیں گے اور ہم عید منائیں گے وہ ان کے ناچ لیتے گا لیتے جو نا ان کے محبت کے پاس گئے خوب ناچے کرے اس کے بعد ان کا پجاری بولا چلو انسان تو مل گیا ہے مگر پہلے دیکھو کہ ہمارا جو خدا ہے محبت ہے عیب والی چیز کو بس قبول نہیں کرتا اس کے جسم میں کوئی عیب ہے کیا دیکھو ذرا پہنچ نہیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں عیب ہے کیا دیکھو جب دیکھے تو کیا عیب تھا اس کے اندر انگلی کٹی ہوئی تھی ارے بولے پجاری جی انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی ارے یہ ایسا کو ہمارا محبت خوب نہیں کرتا چھوڑ دو تو بادشاہ یہ ذہن میں آیا واقعی میرا وزیر جو بولا تھا انگلی کٹنے پر اس میں اللہ کی مصلحت ہے اگر تجھے انگلی کٹی ہوئی نہیں رہی تو آج میں کر جاتا تھا انگلی کٹی ہوئی نہیں رہی تھی تو آج یہاں میں کر جاتا تھا واقعی اللہ میرا انگلی جو کاٹا واقعی اس میں اللہ کی حکمت ہے مصلحت ہے اب تھوڑے کو دوڑاتے آیا محل میں آ کے بولا پہلے میرے وزیر کو نکالو میں اس سے معافی مانگتا ہوں واقعی نقصان تو دکھا مجھے لیکن اللہ کی جو حکمت پوشیدہ تھی وہ بندہ نہیں دیکھ سکتا اور وزیر کو بولا ہمارا وزیر میں معافی مانگتا ہوں تمہارے سے تم نے جو کہا تھا اللہ کی مصلحت ہے واقعی اللہ کی مصلحت یہ انگلی کٹی ہوئی رہنے سے اب میری جان بچ گئی لیکن وزیر ایک بات سمجھی نہیں ہے کون سی بات نہیں ہے تو ذرا بیٹھے ہوئے نہیں ہے اب بادشاہ جو وزیر کو جیل میں ڈالا تھا تو وزیر صاحب کیا بولے تھے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے تو بادشاہ پوچھا وزیر خیر انگلی کٹی اللہ کی مصلحت ہے میں بچ گیا تمہارے کو جیل میں ڈالا اس میں کی مصلحت تھی تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلام بات سیدھی ہے آپ میرے کو جیل کو نہیں ڈالتے آپ کی انگلی نہیں کٹتی آپ میرے کو جیل میں نہیں ڈالتے آپ شکار کو نکلتے میں بھی آپ کے ساتھ جاتا آپ ہرن کے پیچھے بھاگتے میں آپ کے پیچھے بھاگتا آپ بھی بھاگتے میں بھی بھاگتا آپ بھی پکڑے جاتے میں بھی پکڑے جاتا آپ کو انگلی کٹی ہوئی چھوٹ جاتے میں صحیح سلامت ہو کے وہاں چل جاتا آپ صحیح سلامت آپ کی انگلی کٹی ہوئی آپ چھوٹ جاتے میں سلامت میں کر جاتا تو انگلی کاٹ کے اللہ آپ کی ماں عبادت کرا جیل میں رہیے میری عبادت کرا کرو نا پھر خلصی سماوات میں ارے اور فکر کرو کہ ہمارا رب کیسا ہے آج چھوٹی سی پریشانی مصیبت آتی اللہ ہمارے ساتھ جیسا کر رہا اب جو وہ کہنے کی دن ہے بارش کے دن ہے اب 2 سال کا بچہ بڑا مقام ہوگا اس لیے گرا دے کھانسی ہے اس کو گرا دے بخار آتا کھانسی ہو جاتی مگر بچہ نہ سمجھ کیا بنا میرا پپن کا کنجوس ہے 2 روپے کا اسکے
माँ की इतनी मोहब्बत है, अरे वो 70 माँ की मोहब्बत करने वाला है ना भाई हमारे से, हमारी भलाई का कितना ख्याल नहीं होगा, और हम सोच रहे हैं, हम उसकी खुशी के ऊपर गौर कर रहे कि हमारा रब हमसे क्या चाह रहा, हम हमारे रब के जैसा बनना। अब हमारे सामने मौत की कोई उम्र है नहीं है ना, पैदा हुआ तो बच्चा भी जाता, 18 साल का जवान भी जाता, 100 साल का बुढ़ा भी जाता, सभी जाते मगर जाता। दुनिया में सबसे पहला वाकया जो बच्चा पैदा हुआ और अम्मा मर गई, कौन सा है मालूम? ये नहीं, शद्दाद था। शद्दाद कौन था? धोबी का बेटा था, कपड़े धोता था, इसलिए जन्नत बनाया, रोजा बनाया। तो पहला दुनिया का ये हादसा था, इधर बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ ए इस्राइल उसकी माँ की रूह सच करो। तो हज़रत इस्राइल को परवरदिगार नई जान दुनिया में आई, उसको पाली के परवरिश करेंगे कौन? लिहाजा थोड़े दिन बोल लेते थे ये हमारी हिकमत है, उसकी रूह सच करो। तो माँ मर गई, तो अल्लाह की मस्जिद क्या थी? माँ का साया निकाल देने के बाद उन्हें जो मैले कपड़े धोया, मैले कपड़े धो के जो दौलत जमा करके क्या कर रहा उन्हें जन्नत बनाया, दूल्हा बनाया, बाद अपने आप को खुदा का ऐलान कर दिया, तो खुदा होगा सच्चा। तो अल्लाह ताला जो बंदे को जो देना चाहता है उसकी जो भलाई है। अब जिसको गुमराह करना चाहता ना बेइंतहा नमाज करता है, अब नवाजा भी गए थे, अब रात होगी तो उसको फिक्र रही थी मेरे घर में इतनी दौलत है, मेरी गुरु मारती कि मोटे मारते है नहीं है। दुनिया में देख रहे हैं आप लोग, सोचे रहे कई आंखों से मैं देख चुका हूँ, बाप औलाद से डर रहा, बीवी से डर रही, बीवी से डर रहा, कारण नहीं बदलती मेरी दौलत की वजह से, और बच्चे भी कर रहे हैं, उठा जाना नहीं, कान छुपा के लगा के निकलता। आज हमारा हाल क्या है? एक बच्चा आया मेरे पास, बोले हजरत को दम नहीं निकाला, 5-6 दिन हो गए, क्या चाह जल्दी दम जल्दी का दुआ नहीं हो, क्या मोहब्बत है सर? आहे साहब, कौन बीवी कौन बच्चा, किसकी मोहब्बत सब झूठे हैं। ये झूठ के पीछे हम अपनी आखिरत में बात कर रहे थे, अपने खुदा को नाराज करते, अपने नबी को नाराज करते, क्या सूरत लेके जाएंगे? क्या जाकर खड़े होंगे? क्या कहेंगे? क्या रसूलुल्लाह हम आपकी उम्मती हैं? किस मुंह से जाकर कहेंगे? क्या हर कदम पर तो हम आपके हुक्मों की नाफरमानी किए? आप पेट पर पत्थर बने, लेकिन हम डगारा लेके हराम खाते रहे। एक साहब बोल रहे थे खाना खिलाना सुन्नत है, बेशक सुन्नत है बाबा, पेट को पत्थर बनना भी सुन्नत है ना, पत्थर खाना भी सुन्नत है ना, वो हमारे से नहीं होता। जो आसान है दावत कबूल करना सुन्नत है, अरे दावत में नहीं है तो ऐसा सुन्नत है। अरे अल्लाह के दीन के लिए भी जो ना तकलीफ उठाना भी सुन्नत है, खुद भूखे रह के पड़ोसी को खिलाना भी सुन्नत है। एक मुसाफिर जो ना मदीने शरीफ में आए तो देखते क्या है, एक 18 उम्र के एक शख्स जो ना सूखी रोटियों को पानी में डुबा के खा रहे, तो मुसाफिर खड़े हो गया, जाके बोला हजरत मैं 2-3 मुसाफिर हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए अगर ये रोटी दिए तो मुनासिब है। तो उन्होंने कहा कि सूखे टुकड़े तुम नहीं खा सकते, जो वो सामने मकान है वहाँ पर जो नौजवान रहते हैं उनके पास जाओ, वो तुमको पेट भर के खाना खिलाएंगे। तो मुसाफिर गया, जाकर झटका मारा तो अल्लाह के महबूब बंदे निकले। इन्होंने कहा कि मैं भूखा हूँ, तो अंदर बुला के बिठा के गरम रोटियां खिलाए,
جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ مسافر کہنے لگا کہ اے نوجوانوں، ایک ضعیف شخص سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبا کے کھا رہے ہیں، اگر تم اجازت دیے تو ایک گرم روٹی لے آ کے ان کو دیتا ہوں۔ تو نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ مسکرا کر کہا، اے مسافر، یہ گھر کے مالک پوچھ ہے۔ وہ کون تھے معلوم؟ وہ مولا کائنات کے نوجوان دودھ تھے، امام حسن حسین۔ ارے کیا محبت کے دعوے کرتے تھے، کیا محبت کے دعوے کرتے تھے۔ ایک مہمان آیا تو ایک دن کھلانے کے لیے دل نہیں ہمارے پاس، آتے کیوں سوال ہوگا، کب آئے، کب جا رہے ہیں، چھاتی پوچھتا۔ پہلے کھانے کو پوچھتے تھے، چائے کوئی نہیں پوچھتا، وہ شکایت بھی رکھتے، ارے نہیں ہے جی دودھ نہیں ہے، بچے کوئی بھی نہیں ہے، ارے چائے پلاتا تھا وہی دودھ نہیں ہے، مطلب یہ ہوتی بیماری۔ تو کہاں ہے بھائی؟ تو یہ سننا بہت ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ اور میں اللہ کی بارگاہ میں صرف سے دل سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا جانا، اپنے آپ کے کسی بھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ہمارے مالک کے گناہ گار ہیں۔ میں آسمانی ہوں، آپ میرے ہیں۔ ہم ہمارے مالک کو راضی کرنا، راضی کر کے صرف دل سے توبہ کرنا، اور اس کے بعد بولنا کہ یا اللہ آج جو دینے کا وعدہ کیا ہے، کم از کم میری ایک دو رکعت کو تو قبول کر لے۔ تو وہ 2 رکعت قبول ہو گئی تو میرے بھائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ 84 سال کی رات ہے۔ کتنے سال کی؟ 84 سال، 1000 مہینے 84 سال کے۔ کاش آپ کو اور مجھے وہ رات مل جائے، کاش آج کا ہمارا بیٹھنا، ہمارا گڑگڑانا ہمارے رب کو پسند آ جائے، وہ ہم پر رحم کر دے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا واسطہ دے سکیں، صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک ہم گناہگار ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں، ہم بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر ہم یہ دعا سجدے میں سرداری ہو تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 خطرے اللہ کے پاس بہت ضروری ہیں۔ 2 خطرے۔ پہلا خطرہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید کے جسم سے گرتا ہے، تو پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شہید کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا خطرہ وہ بندے کی آنکھ کا آنسو جو ندامت سے بندے کی آنکھ سے گرتا ہے، وہ خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ آج اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے، وہ ایسی توبہ میں ہماری طرف عطا فرمائے۔ تو پھر یہ بات خطر ہے نہیں، یہ تو ناخطر ہے، ہم ناخطر ہیں، اس لیے شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ اگر پکا رہتا تو 1 سال تک دکھتا رہنا ہوگی، مسجد کی طرف آتے ہی رہنا ہوگی، اور کیا؟ ہاں جیسے شب قدر آتی پہلے آئے تو سب سے پہلے بڑھتا، 1 رات جل گیا تو 84 سال ختم، کہاں کی نماز پڑھتا ہوگا۔ نہیں اللہ کی حکمت، بولے ذرا شروع اس میں تمام راتوں کو دن کو ظاہر رکھا، نبیوں کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت عطا کی ہے، تو بعض راتوں کو بعض راتوں پر ہم نے افضلیت عطا کی ہے۔ شب برات ہے، شب قدر ہے، لیکن اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے قابل بن جائے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو قدر کی شب میسر ہوتی ہے تو اس کے جسم میں، اس کی آنکھ میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں، وہ اندر سے لرزتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ گڑگڑاتا ہے پروردگار تو میرے گناہ کو معاف کر دے، تو میرے خطاؤں کو معاف کر دے، میری باقی کی زندگی گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ وہ گناہ گڑگڑاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ
کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح، وہ سنیے آپ لوگ، تفصیل نہیں ہوتا، تفصیل نہیں ہوتا. یہ صبح کب ہے، کب ہے؟ بریانی کب تیار ہوتی؟ پورا ڈیٹیل بڑے بات تیار ہوتی، سمجھیے نا. ڈیٹیل ہی نہیں ہے کہ اللہ بریانی دی، بریانی دی، بریانی دی. ڈیٹیل کیا ہے؟ آنکھ کا آنسو، ندامت کا، توبہ، اللہ کو راضی کرنا. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ہے، ایسا غفور رحیم ہے کہ وہ ہم کو اس طرح پاس کر دے گا کہ جیسا بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو دعا فرمائیے کہ پروردگار ہم تمام کو یہ مبارک رات عطا فرما، اور اس رات کے صدقے میں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہمارے جتنے مرحومین گزرے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جابروں کے جبر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو منافقین ہے اپنے ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جیتے ہیں، یا اللہ ایسے منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما. باہر کے دشمن سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن گھر کے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہمارے صفوں میں ایسے منافقین گھس گئے ہیں جو ہم کو برباد کرنے پہ جو ہے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یا اللہ ایسے منافقین سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو تمام نوجوانوں کو ان سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے گھروں کی تو ہمارے گھروں کا محافظ تو ہی ہے، ہمارے بچوں کا محافظ تو ہے، ہمارے بھائی کا محافظ تو ہی ہے. لیکن تیرے ہم میں طاقت عطا فرما، ہم میں اتحاد عطا فرما. کرنے کی بنیاد پر یا اللہ ہم کو ایک کر دے، کرنے کی بنیاد پر ایک کر دے. کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے. یہ فرقے کی بات یہ ہے چند مفاد پرستوں نے فرقہ بندی کر دیا ہے ہم کو الگ الگ کرنے کے لیے. یا اللہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. ان کے ناکام ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دے. یا اللہ ہماری ہندوستانی اس سرکار کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. یا اللہ ایسا خاتمہ فرما کہ پھر یہ جماعت پوری ہندوستان میں نظر نہ آئے. اس کے پیچھے جو مسلمانوں کی کٹر بازی چل رہی ہے اللہ اس تنظیم کو بھی تو نیز و نابود کر دے. یا اللہ ان کے حوالیوں کو نیز و نابود کر دے. یا اللہ یہ مبارک رات میں یہ گناہگار بندے مجھ سے مانگتے ہیں، ہم ہمارے لیے کم مانگتے ہیں لیکن تیرے بندوں کی بھلائی کے لیے مانگتے ہیں. یا اللہ ہر قوم کا انسان تیرا بندہ ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تجھے تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ اس حوالے سے اللہ اپنے بندوں کی تو حفاظت فرما، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مجدار سوز صدیق دے. الہی جب تک یہ میری جان میں ہے تم کے صدقے میرے محبوب کے قربان رہے، خود رہے یا نہ رہے بس تمنا ہے میل آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، دہر میں محمد سے اجالا کر دے. آمین ثم آمین برحمتک یا غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد.